اللہ الرحمن فرمایا کہ دو چیزیں باوجود تکرار مطالعہ کے بھی ضبط نہیں رہتی: مطالب مثنوی شریف اور معانی قرآن مجید۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے دو کتابوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کے مضامین بہت زیادہ ہیں۔ ان دونوں کتابوں کے مضامین بہت زیادہ ہیں، بار بار مطالعہ کریں پھر بھی سب مضامین ذہن میں نہیں رہتے، یاد نہیں رہتے۔ ایک مثنوی شریف ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک کے بھی علوم بہت زیادہ ہیں، ایسے ہی مثنوی شریف کے بھی علوم بہت زیادہ ہیں۔ بہت سی باتیں بیان کی ہیں، کوئی صراحتاً، کوئی اشاروں میں، ساری کی ساری باتیں یاد نہیں رہتی۔ اس لیے جو مسئلہ سمجھانا ہو مثنوی شریف کا تو وہ تازہ دیکھ کر، پڑھ کر، اس کی شروع وغیرہ دیکھ کر پھر بتانا چاہیے، کیونکہ اس میں مضامین بہت سے ہوتے ہیں اور سب مضامین ذہن میں نہیں رہتے۔ ایسے ہی قرآن پاک کی کسی آیت کا مطلب بتانا ہو تو قرآن پاک کی تفسیر اسے اس آیت کے بارے میں دیکھ لینی چاہیے، پھر مطلب بتانا چاہیے، کیونکہ معنی بہت سے ہیں، سب کے سب بیان کرنے مشکل ہیں۔ اس لیے احتیاط سے معنی بیان کرنے چاہیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ توفیق ہو جائے قرآن پاک پڑھنے کی، اس کے مضامین دیکھنے کی، اس کی تفسیریں دیکھنے کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہے دنیا میں تو اس کا طریقہ بھی صرف یہی ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ سمجھ کر پڑھے تو اس سے ملاقات ہو جائے گی، اس سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہو جائے گا گویا کہ زیارت کر۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ ایران کے بادشاہ نے ایک مصرع بیان کیا، مصرع کہتے ہیں آدھے شعر کو، در ابلق کا سے کم دیدہ موجود، کہ کسی نے سیاہ سفید موتی کم دیکھا ہو۔ دوسرا مصرع بنانا چاہا، نہیں بن سکا،
ایران کے شاعروں کو جمع کیا، ان سے کہا کہ دوسرا مصرع بناؤ، کسی سے بن نہیں سکتا۔ ہندوستان میں حکومت تھی، عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، تو یہاں خط لکھ کر بھیجا کہ آپ اپنے شاعروں سے اس مصرعے کے ساتھ دوسرا مصرع لگوا دیں۔ جہاں بھی شاعروں نے بہت کوشش کی، کسی سے لگ نہیں سکا۔ زیب النساء جو ہمشیرہ تھی بادشاہ کی، وہ بھی شاعرہ تھی، وہ بھی فکر میں تھی کہ دوسرا مصرع لگ جائے۔ ایک دن وہ سرما ڈال رہی تھی، ایک آنسو نیچے گر گیا۔ اس کو جو دیکھا تو وہ سیاہ سفید موتی تھا۔ اس نے کہا بس اب میں دوسرا مصرع لگا دوں گی۔ اس نے لگا دیا۔ درے ابلغ صفحے قبضیتا موجود، مگر اشک بتان سرما آلود، مگر اشک کہتے ہیں آنسو کو، مگر اشک بتان سرما آلود، مگر دوست کی آنکھ سے آنسو گرے اور اس وقت وہ سرما لگا رہا ہو، وہ البتہ سیاہ سفید موتی بن جاتا ہے۔ وہ بہت عمدہ شعر بن گیا، بھیج دیا۔ وہاں کے شاعروں کو جمع کیا، ایران کے بادشاہ نے، سب بڑے خوش ہوئے، یہ تو بہت اچھا شعر بن گیا، بامعنی شعر بن گیا۔ کہا کہ اب دوبارہ آپ خط لکھیں۔ ہندوستان، عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو، جس شاعر نے یہ مصرع لگایا ہے، اس شاعر کو ہمارے پاس بھیج دو، ہم اس کے شاگرد بنیں گے۔ شاعروں نے کہا ہم اس کے شاگرد بنیں گے۔ اب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بہت ناراض ہوئے اپنی ہمشیرہ سے کہ اور بناؤ دوسرے، اب جاؤ پردہ ختم کر دو اور ایران چلی جاؤ، جا کر شاعروں کو شعر سکھاؤ۔ مجھے کہا نہیں، میرے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ایک شعر لکھ کر بھیج دیں، بس وہ میری طرف سے کافی ہو جائے گا۔ وہ شعر یہ لکھوا کر بھیج دیا، در سخن مخفی منم، جو بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن محل دارت، در سخن بیند مرا، کہ میں اپنی شعروں کے اندر چھپی ہوئی ہوں، مجھ سے کوئی ملاقات کرنا چاہے تو میری شعر پڑھے، خود مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ یہ لکھ کر بھیج دیا۔ علماء نے یہی شعر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بیان فرما دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ در سخن مخفی منم، جو بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن محل دارت، در سخن بیند برا۔ کہ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ میں اپنی کتاب قرآن پاک میں چھپا ہوا ہوں،
جو مجھ سے ملاقات کرنا چاہے وہ قرآن پاک کو پڑھے، اس سے میری ملاقات ہو جائے۔ اس لیے قرآن پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔